آدم اور حوا علیہ السلام ایک عرصے تک جنت میں رہتے رہے۔ آپ دونوں جنت میں کتنا عرصہ رہے اس بارے میں مختلف روایات منقول ہیں۔ اتنی بات یقینی ہے کہ آدم اور حوا ایک لمبے عرصے تک جنت میں رہتے رہے، البتہ اس عرصے کی صحیح مقدار اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالی نے آپ دونوں کو جنت میں بسایا اور آپ کو جنت کی ہر نعمت استعمال کرنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ جنت میں عیش کرو، جہاں سے جی چاہے کھاؤ پیو۔ البتہ ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع کر دیا کہ اس خاص درخت سے کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ درخت کون سا تھا جس سے اللہ تعالی نے آدم اور حوا کو منع کیا، اس کی تعیین قرآن و سنت میں نہیں کی گئی، اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سا درخت تھا۔ اور یہ درخت کوئی برا درخت نہیں تھا، کیونکہ جنت کی کوئی چیز بری نہیں ہوتی۔ اس درخت کو صرف اطاعت اور عدم اطاعت کا معیار بنایا گیا تھا کہ جب تک آدم اور حوا اس درخت سے نہیں کھائیں گے جنت میں بستے رہیں گے، اور جب اس درخت سے کھا لیں گے تو جنت سے نکال دیے جائیں گے اور اپنا نقصان کریں گے، اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ آدم اور حوا جنت میں ہی تھے کہ ابلیس شیطان کی دشمنی ظاہر ہوئی۔ ابلیس شیطان کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت کے ایک درخت سے منع کیا ہے، تو وہ سمجھا کہ یہی ایک راہ ہے جس سے میں آدم اور حوا پر وار کر سکتا ہوں، اور یہی اپنی دشمنی نکالنے کا موقع ہے۔ چنانچہ اس نے آدم علیہ السلام کو بہکانے اور پھسلانے کی فکر شروع کر دی۔ شیطان آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس گیا اور کہا کہ تم اپنی اس نعمت اور کرامت والی زندگی پر مغرور مت ہونا، تم اپنے انجام کو بھی سوچو، تمہارا انجام موت ہے۔ آدم علیہ السلام نے بے قرار ہو کر پوچھا، موت کیا ہے؟ شیطان نے ایک مردہ جانور کی صورت بنا کر نزع اور روح قبض ہونے کی طرح کچھ کیفیت اور شدت اور غرغرہ کی حالت ان کو دکھائی اور روح نکلنے کی طرح تڑپنے لگا۔ یہ موت کی کیفیت دیکھ کر آدم علیہ السلام گھبرا گئے اور خوف زدہ ہو کر پوچھنے لگے، اس سے حفاظت کی کیا صورت ہے؟ تو شیطان نے کہا، هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، کہ میں تمہیں اس درخت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کے کھانے سے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی سلطنت اور بادشاہت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا، یہ وہی درخت ہے جس کے قریب جانے سے تمہیں اللہ نے منع کیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اللہ نے ہمیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، ہم اس درخت کے قریب نہیں جائیں گے، چہ جائے کہ ہم اس سے کچھ کھائیں۔ شیطان نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگا، ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والے یا فرشتے نہ بن جاؤ۔ اگر تم اس درخت سے کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے اور فرشتے بن جاؤ گے۔ پھر شیطان نے کہا کہ اگر تم فرشتے بن جاؤ گے تو فرشتوں کی طرح ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے اور ہمیشہ اللہ کے قریب رہو گے، جبکہ اللہ تم سے خلافت کا کام لینا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں اپنے سے دور بھیجنا چاہتا ہے، یعنی تمہیں زمین میں بھیجنا چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ نے تمہیں زمین پر بھیج دیا تو وہاں جا کر تم اور تمہاری اولاد طرح طرح کی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور سب کا انجام موت ہوگا۔ لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ جنت میں رہو اور اللہ کا قرب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں حاصل ہو جائے تو تمہیں اس درخت سے کھانا پڑے گا۔ آدم اور حوا علیہم السلام ابلیس کی یہ دل فریب باتیں سن کر تردد میں پڑ گئے اور شدید بے چین اور بے قرار ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے قرب اور جنت سے محروم نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ آدم اور حوا تردد میں پڑ گئے ہیں تو اس نے انہیں یقین دلانے کے لیے بہت سی قسمیں کھائی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے کہا، خدا کی قسم میں تمہاری خیر خواہی میں تمہیں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ تم اس درخت سے کھا لو۔ ابلیس نے مزید کہا، تمہیں سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جو بے ادبی اور گستاخی مجھ سے سرزد ہوئی ہے، میں اس کی بھی تلافی کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم مجھ کو یاد رکھو اور ہمیشہ میرے شکر گزار رہو۔ شیطان نے جب اللہ کے نام کی قسم اٹھائی تو آدم علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ کوئی مخلوق خداوند ذوالجلال پر جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے، اس لیے ابلیس کا یہ کہنا سچ ہی ہوگا۔ آدم علیہ السلام قرب الہی اور جنت کے شوق میں اللہ کا حکم بھول گئے اور ابلیس کی دشمنی بھی بھول گئے،
اور بھولے سے اس درخت سے کھا لیا جس سے اللہ پاک نے انہیں منع کیا تھا۔ فنسی آدم علیہ السلام اللہ کا حکم بھول گئے۔ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو دونوں کا ننگاپا کھل گیا اور دونوں برہنہ ہو گئے، اور جنت کے پتوں سے اپنے پردے کے بدن کو چھپانے لگے، اور جنت کے پتے اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ اس سے پہلے آدم اور حوا دونوں کو اللہ تعالی نے جنت کا لباس پہنایا ہوا تھا، اور ابلیس ان سے یہ لباس اتارنا چاہتا تھا۔ لہذا جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس منع کردہ درخت سے کھایا تو فوراً جنت کا لباس اتر گیا اور دونوں برہنہ ہو گئے۔ اس وقت ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ؟ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اور میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اس سے بچتے رہنا، اگرچہ وہ قسمیں کھا کر خیر خواہی جتلائے۔ پھر تم اس کے کہنے میں کیوں آ گئے؟ اللہ تعالی نے آدم، حوا اور ابلیس کو زمین پر اترنے کا حکم دے دیا۔ آدم علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ حکم سنا تو لرز گئے اور بے چین ہو گئے، اور اتنے بے چین ہو گئے کہ آپ کو معافی اور توبہ کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ پس اللہ نے خود ہی آپ علیہ السلام کو معافی کے الفاظ تلقین فرمائے۔ چنانچہ آدم اور حوا علیہم السلام دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا نقصان کیا، اب آسرا آپ کی رحمت اور بخشش کا ہے۔ اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائیں گے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ آدم اور حوا علیہم السلام کی توبہ تو قبول کر لی گئی، مگر حکم سابق برقرار رہا کہ تم اب جنت میں نہیں رہ سکتے۔ لہذا آدم اور حوا علیہم السلام دونوں کو آسمانوں سے زمین پر اتار دیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، کیا ہم دوبارہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالی نے فرمایا، نہیں، اب تم زمین میں ہی رہو گے، آسمانوں پر نہیں آ سکو گے، اور زمین میں بھی کچھ وقت تک رہو گے اور پھر مر جاؤ گے اور زمین میں دفنا دیے جاؤ گے۔ اور اب جنت میں واپس آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی میری مرضی اور حکم کے مطابق گزارے گا اور میری ہدایات، رسولوں اور کتابوں کی پیروی کرے گا، وہی بے خطر جنت میں واپس آئے گا، اور جو شخص ہماری مرضی کی مخالفت کرے گا اور ہمارے حکم سے روگردانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ وہیں رہے گا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کو زمین پر ہندوستان میں اتارا گیا اور حوا علیہ السلام کو جدہ کے مقام پر، اور پھر آدم اور حوا ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے عرفات کے مقام پر ایک دوسرے سے ملے۔ اسی وجہ سے اس مقام کو آج عرفات کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود بھی جنت سے اتارا گیا، اور آپ کے ہاتھ میں جنت کے پتے بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے یہ پتے ہندوستان میں پھیلائے، اس لیے ہندوستان میں بہت سے خوشبو کے درخت اگے۔ تاریخ طبری کے مطابق جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو جبریل علیہ السلام آئے اور آدم علیہ السلام کو چند دانے دیے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، میں ان کا کیا کروں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ انہیں زمین میں بوئیں۔ چنانچہ آپ نے یہ دانے زمین میں بوئے، پھر ان دانوں سے گندم اگی، پھر آپ نے اسے کاٹا، اس سے دانے نکالے، انہیں پیسا، پھر گوندا، اور پھر ان سے روٹی بنائی اور پھر کھائی۔ زمین پر آنے کے بعد پہلی مرتبہ آپ علیہ السلام کو کھانے کے لیے اتنی مشقت اٹھانی پڑی، کیونکہ اللہ تعالی نے کہا تھا، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، کہ اگر شیطان نے تمہیں جنت سے نکال دیا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے زمین پر جو لباس پہنا وہ اون کا تھا۔ اون سے آدم علیہ السلام نے اپنے اور حوا علیہ السلام کے لیے لباس بنایا اور اسے پہنا۔ زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد بھی پیدا ہوئی، جن میں سے سب سے پہلی اولاد قابیل اور اس کی بہن تھے، پھر حابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے، اور پھر حابیل کے قتل کے بعد شیث علیہ السلام پیدا ہوئے جو آدم علیہ السلام کے بعد نبی بنے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی وفات سے قبل آپ کی اولاد کی تعداد 40,000 ہو چکی تھی۔
پھر جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیس کو دن اور رات کے اوقات اور ان میں عبادات کی تعلیم دی۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو جنت کے پھل کھانے کی خواہش ہوئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ فلاں جگہ آپ کو جنت کے پھل مل جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کمزوری کی وجہ سے اس جگہ خود نہیں جا سکتے تھے، چنانچہ آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور انہیں اس جگہ پھل لینے کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے جب پھل لینے کے لیے نکلے تو انہیں راستے میں فرشتوں کی ایک جماعت ملی۔ فرشتوں نے ان سے کہا واپس چلے جاؤ، تمہارے والد کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ جب فرشتے آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حوا علیہ السلام انہیں دیکھ کر ڈر گئی اور پہچان گئی کہ یہ تو موت کا فرشتہ ہے، اور آدم علیہ السلام کے پیچھے چھپنے لگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ مجھے لینے آئے ہیں کیونکہ میں تم سے پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ پھر ان فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی، آپ پر نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ کو قبر میں رکھا اور مٹی ڈال دی، اور پھر آپ کی اولاد سے کہا اے آدم کی اولاد، تمہارا یہی طریقہ ہے، یعنی مرنے کے بعد تم اپنے میت کو یوں ہی دفن کرو گے۔ آدم علیہ السلام نے 1000 برس کی عمر پائی۔ وفات سے قبل آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور ان کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اللہ تمہاری طرف اپنے رسولوں کو بھیجتا رہے گا اور اپنا پیغام تم تک پہنچاتا رہے گا۔ یہ رسول تمہارے پاس آتے رہیں گے اور ان سب کا پیغام ایک ہی ہوگا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرتے رہو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اور شیطان مردود سے بچتے رہنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچتے رہنا کیونکہ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس یاد دہانی کے بعد آپ علیہ السلام کی روح نکل گئی اور آپ اس دار فانی سے چل بسے۔ آپ علیہ السلام خوشی خوشی اس دنیا سے چلے گئے کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ میں لوٹ کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور اس مصائب اور آلام سے بھری دنیا سے چھٹکارا پا رہا ہوں اور نعمتوں سے بھری جنت میں واپس جا رہا ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، کہ موت سچے مومن کے لیے تحفہ ہے۔ یا بنی آدم لا يفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون